اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ آپ کے سامنے 30ویں پارے کی سورہ انفطار کی تلاوت کی۔ انفطار کے معنی ہے پھٹ جانا، کھل جانا۔ فطر سے نکلا ہے اور انفطار اس کی جمع ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قیامت کے مناظر کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ سورہ انفطار کی تلاوت کرے۔ یعنی یہ وہ سورہ ہے۔ اس سورہ کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بے نور کر دیے جائیں گے، جھڑ پڑیں گے، اور جب قبروں کے منہ کھول دیے جائیں گے، اور جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، اس دن جان جائے گا ہر شخص اپنا اگلا اور پچھلا، کہ جو اس نے آگے کیا، پہلے کیا، اور جو کچھ اس نے آگے کرنا ہے یا جو کر رہا ہے۔ یعنی اس دن جان جائے گا ہر شخص اپنا اگلا اور پچھلا۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے غفلت میں ڈالا۔ رب کے ساتھ کریم کا لفظ استعمال ہوا۔ وہ رب جو مسلسل کرم کرنے والا ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے، مسلسل پالنہار ہے، مسلسل پروردگار ہے۔ تو کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے غفلت میں ڈالا؟ وہ رب کہ جس نے تجھے پیدا کیا، سب سے بڑا احسان، کہ جس نے تجھے پیدا کیا، اور نہ صرف پیدا کیا بلکہ بہترین نقش کے ساتھ درست بھی کیا۔ یعنی انسان سوچے نا کہ یہ آنکھ جو ناک کی جگہ لگی ہوتی، اور یہ ناک اگر آنکھ کی جگہ لگا ہوتا تو انسان کتنا بے سورا معلوم ہوتا۔ تو اس رب نے نہ صرف پیدا کیا بلکہ بہترین نقش شک کے ساتھ درست کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ روز جزا کو جھٹلانے والے ہو۔ اور اس کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین نے انتظام کیا کہ ٹھیک ہے، جو ہماری آیات کو مانتا ہے، جو ہماری بات کو مانتا ہے مانے، جو نہ مانتا ہے نہ مانے۔ ہم نے کرامن کاتبین بھی بٹھا دیے ہیں، یعنی تمہارے کندھوں پر کرامن کاتبین بھی بٹھا دیے ہیں جو تمہارا نامہ عمل جو ہے وہ مرتب کر رہے ہیں دن اور رات۔ اور پھر یہ کہنے کے بعد تیسری آیت کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، کہ یقیناً جن لوگوں نے ایمان کی روش اختیار کی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اس کی آیات پر جنہوں نے بن دیکھے اعتبار کیا ہے، ان کے لیے یقیناً جنت نعیم ہے، نعمتوں والی جنت، نعمتوں سے بھری جنت۔ اور جو لوگ فاسق و فاجر ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ کی بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم جو ہے وہ مہیا کی ہے، جہنم ان کے لیے تیار کی ہے۔ اور پھر آخر میں ایک بہت اہم بات جو اس صورت کے اندر ہے، وہ یہ کہ اس روز کوئی بول نہیں سکے گا، اس روز کوئی بول نہیں سکے گا ماں سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے اختیار دیا گیا ہے، جس کو اللہ نے اختیار دیا۔ مولانا صفیر حسن سبزواری صاحب اس سلسلے میں بڑی اچھی ان کی ایک تفسیر ہے، اس میں کہتے ہیں کہ جو آیت کا تیسرا والا حصہ ہے نا، کہ اس آخری والا حصہ کہ اس روز کوئی بول نہیں سکے گا کہ ماں سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے اختیار دیا گیا ہو، اس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بتایا گیا ہے۔ اس آخری حصے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بتایا گیا ہے کہ اس روز صرف وہی لوگ، اللہ انہی کی طرف جو ہے وہ نظر عنایت فرمائے گا، دست شفقت انہی پر رکھے گا کہ جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہو کر وہ آئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ سنتے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں، اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب جمال یا سید البشر من وجہک المنیر ولقد مفر القمر لا یمکن ثنا کما کانا حقہ بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے سب آقا کی مہربانی ہے، اور سانسوں نے جتنی ان کا نام لیا، سانسوں نے جتنی ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے کہ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی کہ بشر ہی کہہ کر منافق سمجھ نہ سکا انہیں، بشر ہی کہہ کر منافق سمجھ نہ سکا انہیں، سمجھ ہی جائے تو اللہ کا ولی ہو جائے، کیونکہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے مجھے جستجوئے رسول، عجب تماشا ہو، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں داخل جنت اور میں روبروئے رسول ہوں، کہ سب ہوں داخل جنت اور میں روبروئے رسول ہوں۔ رب تعالیٰ کا بے پایا شکر ہے کہ جس نے اپنی بندگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا کی، اور یہ بھی میرے رب کا خاص کرم ہے کہ اپنے محبوب کے صدقے آج ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے منتخب کیا۔ دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ممانی کو کہ جنہوں نے اپنے دولت گدا پہ آقا علیہ السلام کی اس محفل کا انعقاد کیا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس گھر پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ محفل کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کہ مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے، مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات سے، مولا تو کریم ہے تو رحیم ہے، تو علیم ہے تو حکیم ہے، تیری حمد لا حد منتہا، تیری ذات بالا صفات ہے، میں صغیر ہوں تو کبیر ہے، میں غریب ہوں تو امیر ہے، میرا اور کوئی نہیں آسرا، مولا مجھے بچا آفات سے، میرے دل کی ہے یہ آرزو، میرے تن کی ہے یہ جستجو، میرے دل کی ہے یہ آرزو، میرے تن کی ہے یہ جستجو، ہو جب بھی کوئی گفتگو کروں ابتدا تیرے نام سے، کروں ابتدا تیرے نام سے، مولا تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، میرے دل میں تو میرے لب پر تو، مولا تیری شان جلا جلالہ، تیرے نام پر میرے خدا، میرا دل فدا میری جان فدا، میرے روح کی بس یہ غذا کہ تیرا نام رہے لب پر صدا، ہو تیری رضا میری آبرو، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ۔ محفل کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا جاتا ہے۔ ملتمس ہوں ایاز صدیقی سے کہ بارگاہ خداوند میں نذرانے حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک طویل حدیث ہے اس کا چھوٹا سا ٹکڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کا نامہ عمل عصر مغرب کے ٹائم جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا ہے، جب دن تبدیل ہوتا ہے تو نامہ عمل تبدیل ہوتا ہے۔ ہم جس ساتھ میں بیٹھے ہیں یہ وہی ساتھ ہیں، یعنی مغرب سے کچھ پہلے اور عصر کے بعد کا وقت ہے، اور اس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو خوش دلی کے ساتھ اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیے، اس ساتھ کو بھی ذہن میں رکھیے، اور محبت کے ساتھ دل میں جو اب آواز بلند پڑھ سکتا ہے وہ آواز بلند پڑھے، انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، نہ ہے زمانہ مکان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وہ شمع اجالا جس نے کیا، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتوروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتوروں سے حل نہ ہوا، وہ رازق کملی والے نے، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی صدیق و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں کہ بے وقت
تو چلا تیری محفل میں چلا میں کہ بے بے مایا ہوں آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین اور آج میں عرش کا ہم پایا ہوں آج میں عرش کا ہم پایا ہوں تیری محفل میں چلا چند پل جو تیری قربت میں کٹے چند پل جو تیری قربت میں کٹے جیسے ایک عمر گزارا ہوں تیری محفل میں چلا یہ کہیں خام یہ ایمان ہی نہ ہو یہ کہیں خام یہ ایمان ہی نہ ہو مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں کہ بے بے مایا
محفل میں چرایا ہوں. آنکھیں بچھا، مظفر وارسی کا کلام، دو شعر پڑھوں گا انشاءاللہ. آنکھیں بچھا پیروں تلے جس پر میرے آقا چلے، چل تو بھی ان راہوں پہ چل، حیا علی خیر العمل. آنکھیں بچھا پیروں تلے جس پر میرے آقا چلے، چل تو بھی ان راہوں پہ چل، حیا علی خیر العمل. کیوں سرد ہے تیرا لہو، مایوس کیوں اتنا ہے تو، قرآن کی آواز سن نغمہ لا تقنطو، تجھ میں تو اس کی باس ہے جس جان حق کے پاس ہے، تیری ہر ایک مشکل کا حل، حیا علی خیر العمل. سینے میں وہ شمع جلے جو قبر میں روشن رہے، سکے وہ اپنے پاس رکھ جو آخرت میں بھی چلے، اندر سے بھی ہو جا ہرا، کھلنے سے پہلے مسکرا، گرنے سے پہلے ہی سنبھل، حیا علی خیر العمل. سارے صنم مسمار کر خیر البشر سے پیار کر، رکھ کر نبی کو سامنے آرائش کردار کر، اپنائے گی رحمت تجھے، مل جائے گی جنت تجھے، اپنے عذابوں سے نکل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.
محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے نواسے جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. میں چپ کھڑا ہوا ہوں، میں چپ کھڑا ہوا ہوں، دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں، دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں، آنکھوں سے بولتا ہوں، دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں. میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے، میرا وجود جیسے گم
گم ہو کے رہ گیا ہے، خود سے بچھڑ گیا ہوں، خود سے بچھڑ گیا ہوں، دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں، محسوس ہو رہا ہے صدیاں سمٹ گئی ہیں، محسوس ہو رہا ہے صدیاں سمٹ گئی ہیں، کچھ دیر ہی رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں، دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں، آنسو ندامتوں کے ہیں چشمے تر سے جاری، آنسو ندامتوں کے ہیں چشمے تر سے جاری، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں، دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں، دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں، کیا اب میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا، کیا ابھی میرے نبی کا مجھ پر کرم نہ ہوگا، اب تو میں آ گیا ہوں، اب تو ہم آ گئے ہیں دربار مصطفیٰ میں، اب تو ہم آ گئے ہیں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں۔ جزاک اللہ۔ چلیں اللہ کرے جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں اس کی برکتیں مجھے ہی ملیں۔ ویسے ہی امریکہ میں اس طرح کی ایکٹیویٹی کم ہوتے ہیں نا، ابھی تک دھوم مچا چکے ہوتے ہیں امریکہ کے اندر یہ ماشاءاللہ، جتنا خوبصورت پڑھتے ہیں، جتنا خوبصورت لحن ہے ماشاءاللہ، یہ عطا رب قدیر ہوتا ہے، یہ سب کو عطا نہیں ہوتا یہ ایسا لحن، اور پھر اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے ماشاءاللہ۔ جس سریلے انداز سے اور مسحور کن لب و لہجہ کہ جو دلوں کے تار کو چھیڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرے خیال سے اس سے بہتر میرے پاس الفاظ نہیں تھے جو میں نے اپنے اور آپ کے دل کی ترجمانی کی ان کی آواز سننے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ بلال بھائی کے ذوق میں، شوق میں برکت دے، برکت دے، برکت دے، اور ان کو مکمل متوجہ کر دے۔ جو کلام انہوں نے پڑھا ہے نا، تو یہ مستقل پڑھتے رہیں،
اور وہاں کی محفلوں کا حصہ رہیں، اور جب یہ پڑھیں تو محفل میں جان آ جائے ان کے پڑھنے سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ذوق اور شوق عطا فرمائے، حضوری عطا فرمائے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار کی حاضری عطا فرمائے، بادب عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ ایسی آوازیں خاص طور پر انہی کو عطا ہوتی ہیں جن کی والدہ اور والد کی دعائیں ان کے شامل حال رہیں، بزرگوں کا فیضان جن کو نصیب ہوتا ہے، اللہ کرم فرمائے۔ جی میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ہی گھر کے ایک ایک فرد کو، خاص طور پہ مسز فائق صدیقی صاحب کو، آپ اور تمام گھر والوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص فضل اور کرم فرمائے، ہم سب پر رحم فرمائے۔ اور آج جو ہے وہ 29 جمادی الاول ہے، ہو سکتا ہے آج کی شب بھی جمادی الاول جاری رہے یا پھر جمادی الثانی، یعنی آپ کے جد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ، سیدنا ابوبکر صدیق کا مہینہ جمادی الثانی ہو سکتا ہے اس کا آغاز ہو جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کی محبت عطا فرمائے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جس طرح سے غار ثور میں جانے سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر غار ثور میں جانے سے پہلے خود داخل ہوئے سیدنا صدیق اکبر، اس غار کو صاف کیا اچھی طرح سے، اور جتنے اس میں سوراخ تھے وہ بند کیے، پھر سرکار کو دعوت دی آپ اندر تشریف لائیں کہ غار کی صفائی کا سبب بھی بنے، آپ حضور کو راحت پہنچانے کا سبب بنے۔ پھر ایک جو سوراخ رہ گیا تھا اس پہ اپنی ایڑی رکھ دیا آپ نے۔ تو کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اپنے دل میں لے آؤ، بسا لو، تو تمہارے دل کو صاف کر دیں گے، ایسا صاف کر دیں گے پھر سرکار بھی تشریف لے آئیں گے۔ تو ان کی محبت کو بسا لو تو یہ صفائی ہو جائے گی اندر۔ صدیق ہے نا، سچے ہیں، سچوں کا ساتھ بھی ہمارے لیے بڑا برکت والا ہوتا ہے، ان کی محبت بس جائے گی دل میں۔ اور الحمدللہ رب العالمین، جو سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے وہ تمام سے محبت کرتا ہے، وہ سب سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے اور صدق کی برکتیں عطا فرمائے، صفا بھی عطا فرمائے کہ ہمارا دل پاک اور صاف ہو۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیشی۔ آج مجھے کوئی فرمائشی جو ایک طویل فہرست ہوتی ہے الحمدللہ میسر نہیں آئی، لیکن مجھ پر چھوڑ دیا گیا ہے، مجھے ایسا ہی لگتا ہے، تو اپنی مرضی سے کچھ کلام پیش کروں گا جتنی ہمت طاقت رہی، اور انشاءاللہ اللہ برکتیں آپ کو ہمیں سب کو عطا فرمائے۔ یہ مقصد محفل کا حضوری کا ہوتا ہے کہ ایک امتی کا اپنے نبی سے کنیکشن استوار ہو، مضبوط ہو، تعلق ہو، ان کو بار بار ذکر کر کے مختلف اشعار کی صورت میں، مختلف کلمات کی صورت میں ہم اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ایک کنیکٹیویٹی ہو جائے، ایک تعلق جو ہے وہ بن جائے۔ اسی کو جتنے ادب کے ساتھ آپ بیٹھ کے سنیں گے، جتنی عقیدت کے ساتھ سنیں گے، جتنا درود شریف کی کثرت کے ساتھ آپ سنیں گے، اتنی ہی زیادہ برکتیں اور رحمتیں حاصل کریں گے۔ 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ یہ محفل شاید ہی جاری رہے، زیادہ 7 بجے تک۔ تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کام کاج چھوڑ کے نا، بالکل موبائل وغیرہ سائلنٹ کر کے متوجہ ہو جائیں، بس کیونکہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی۔ ذرا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیہ یا۔ جب یہ درود پڑھا جاتا ہے محفل کا حصہ ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ 2 بندے چپ رہے، 4 بندے پڑھ رہے ہوں، محفل میں آئے ہیں نا، اس کا حصہ بن جائیں، اپنے آپ کو الگ تصور نہ کریں، آئے ہیں سرکار کے امتی بن کر آئے ہیں، بس اس عقیدت سے بیٹھیں کہ ہم حصہ ہیں، ہم درود بھی پڑھیں گے، ذکر بھی کریں گے، جب کلمہ طیبہ کا ورد ہوگا تو کلمہ طیبہ پڑھیں گے، یہ سب ہمارے لیے بھلائی ہے اس میں، ٹھیک، اس میں خاموش نہیں رہنا بلکہ پڑھنا ہے اور اس کا حصہ بننا ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ لا الہ الا
اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا میم سے ماں کا دامن ملا ہے یہ دعاؤں کا مسکن ملا ہے ماں کا سایہ بڑا محترم ہے ماں کی آغوش باب کرم ہے ماں دعا دے تو جھوم اٹھے رحمت ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت ماں اگر سچے دل سے پکارے پیدا طوفان میں ہو کنارے دودھ کے ایک قطرے کی قیمت ہو نہیں سکتی دنیا کی دولت فرض انسانیت کا بتایا نیند سے اٹھ کے جھولا جھلایا ماں کے رتبے کو جس نے بھی جانا اس کی ٹھوکر میں ہے یہ زمانہ ارے لو دعائیں تو عزت ملے گی ماں کے دامن میں رحمت ملے گی ماں کے دامن کو نہ چھوڑو اس سے ہرگز منہ نہ موڑو بات سمجھنے کی ہے سمجھو پاکیزہ رشتہ ہے میم اللہ ہی اللہ حق لا الا اللہ لا الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول ذرا ایک آواز ہو کہہ رہے سبحان اللہ یہ محفل کا حسن ہے ہماری الحمدللہ کہ اب یہ ذوق پیدا ہوتا ہے اس سے پڑھنے والے کو بھی سننے والے کو اور محفل کی ایک خوبصورتی کی علامت ہے محفل کو تازہ دم کر دیتے ہیں آپ یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کے اللہ تعالیٰ جذبوں کو سلامت رکھے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے اور مل کر پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشافت
بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو علیہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے ہوں پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو اور تیری یہ خوشی بھی عظیم ہے تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے دسمبر کا مہینہ ہے اور سیٹرڈے نائٹ ہے آج اس کو کہا جاتا ہے گولڈن نائٹ ہے نا پارٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر اس رات میں دسمبر کی راتیں لمبی لمبی راتیں سردیوں کی راتیں لوگ پارٹیاں کرتے ہیں اس کے اندر تو شاعر نے کہا بلال بھائی آپ کی توجہ شاعر نے کہا کہ کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی وہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں تیری یہ خوشی بھی عظیم ہے تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے تو نبی سے کتنا قریب ہے تو نبی سے کتنا قریب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے صلو علیہ صلو علیہ وآلہ نہ تو میرا کوئی کمال ہے اور نہ ہے دخل اس میں شعور کا بس مجھے رکھتے ہیں
وہ نگاہ میں ہمیں رکھتے ہیں، وہ نگاہ میں یہ کرم ہے میرے حضور کا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سمجھنے کے لیے ایک بات آ گئی میرے ذہن میں، تو کہتا چلو، ہمارے ایک دوست سے، وہ بھی صدیقی تھے، حسام الدین صدیقی صاحب، انہوں نے اپنے گھر پہ محفل کا جو ٹائم جو رکھا ہوتا تھا اس کا اعلان کر دیتے، اتنے بجے ہمارے محفل ہے۔ اس سے پہلے ٹائم شروع جیسی ہوتا محفل کا، تو محفل کا آغاز ہو جاتا ہے، اس سے پہلے جتنے مہمان آتے وہ سب کا استقبال کرتے تھے، جتنے آ گئے، اس کے بعد آگے سب سے آگے آ کے محفل میں بیٹھ جاتے، ٹائم شروع ہوا بیٹھ گئے۔ اب جتنے مہمان آتے تھے اس کا استقبال جو یعنی سلام دعا خیر خیریت ہوتی تھی، پھر وہ آخر میں لیتے تھے۔ بھئی آپ کو تو ٹائم نہیں دیا تھا 5 بجے کا، اب آپ 5:30 بجے آ رہے تھے، آ کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم محفل کو اپنے جو توجہ کے ساتھ، کیونکہ یہ محفل کا مقصد کیا ہے، اب صاحب خانہ خود ہی بے چین رہے، ہر کسی کا استقبال کرتا رہے، تو وہ لطف، وہ کیفیت، وہ کیسے حاصل کرے گا؟ صاحب خانہ نہیں چاہتے تو ماشاءاللہ اتنی اچھی آواز ہے، خود اکیلے پڑھ رہے ہوتے، والدہ سنتی، دعائیں دیتی، خوش ہوتے سب، اور ایک کنیکٹیویٹی بنتی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں خود اکیلا برکتیں حاصل نہیں کروں گا، بلکہ اپنے دوستوں کو، مہمانوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروں گا، تاکہ سب کو برکتیں اور رحمتیں ملیں۔ اب جو تاخیر سائے خیر، باعث خیر کے کاموں میں تاخیر بھی باعث خیر ہی ہے، چلیں آ گئے ہیں تو برکتیں سب کو ہی ملنی ہیں، لیکن جو جلدی آیا، جو پہلے آیا، جو پہلی صف والا ہے، تو اس کی برکت تو ہے ہی نہیں 27 گنا زیادہ نماز کے اندر، تو ایک کلیہ مل جاتا ہے ہمیں وہاں سے بھی، کہ وہاں سے ایک انداز مل گیا ہمیں کہ اول آنے والے کی برکتیں الگ ہی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام پر اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ آئیے ہم سرکار کی بارگاہ کا مقبول ترین کلام، ایک ایسا کلام دنیا کے کسی خطے میں جا کے پڑھیں، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، اکثر لوگوں کو یہ کلام، ہم بھی پڑھیں گے، ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا اکثریت کو، لیکن ہم جب پڑھا جاتا ہے عقیدت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس کلام کو اللہ نے پتہ نہیں کیسی مقبولیت عطا فرمائی ہے، ایسا پتہ نہیں کیا خاص بات ہے اس کلام کے اندر، ایسا کیا روحانیت ہے، نورانیت ہے، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ لگتا ہے لکھنے والے نے انتہائی قلب کی عطا گہرائیوں سے لکھا اور انتہائی خلوص سے لکھا ہے، یعنی خلوص کے انتہائی درجوں پہ جا کے لکھا ہے اس کلام کو۔ تو وہ جو عقیدت پیدا ہوئی ان کی، ایسی عقیدت پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو بھا گئی، خوش کر دی اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس عقیدت نے۔ تو وہ قصیدہ برد شریف ہے وہ کلام، ہم سب پڑھتے ہیں اس کو، حتیٰ کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں اس کے اشعار لکھے ہوئے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے تالے پہ 2 اشعار لکھے ہوئے، ایک سامنے ایک بیک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے، جس کا مفہوم ہمارے سید ادیب علی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں کہا کہ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی ہیمی، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین
الفريقين من عرب ومن عجم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ تیرے رخ کی قسم آفاق ہا گردیدم مہر بتاں ورزیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا مل کر نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی ہاں مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بھریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں پری پہ کر نگارے سر وقدے لال رخ سارے سراپا رحمت دل بود شب جائے کہ منبودم دو چشم نرگسی نشرا کہ ما زاغ البصر خانن دو زلف امبری نشرا کہ واللیل اذا یغشا حسینو محجبینو نازنی یوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حضرت یوسف علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ جب قحط پڑا نا ان کے زمانے میں تو گروہ در گروہ لوگ آتے اتنے خوبصورت حسین سیدنا یوسف علیہ السلام معجزہ ہی ان کا حسن تھا گروہ بیٹھا ہے وہ منظر عام پر آتے اور اپنا نقاب یوں کر کے ہٹاتے اور پھر دوبارہ لگا لیتے بس وہ جو قحط پڑتا تھا نا لوگ بھوکے پیاسے یوسف علیہ السلام کو ایک جھلک دیکھتے تھے تو پھر ان کو نہ پیاس کا ہوش رہتا تھا نہ کھانے کا ہوش رہتا تھا اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر حسن عطا فرمایا ٹھیک ہے نا اور اس کے اوپر پھر 70,000 پردے ڈال کے رکھے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری، اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی، چو بازوئے شفاعت را کشائی پر گنہگاراں، مکن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ، بروز حشر میرے اس یقی کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم، لم يأتي نذيرك في نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، البحر علا والموج تغا، بل بے کسو طوفان ہوش روبا، بل بے کسو طوفان ہوش روبا، مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا،
موری نैया पार लगा जाना मंझधार में हूँ या रसूल अल्लाह मंझधार में हूँ या हबीब अल्लाह मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार मोरी नैया पार अना फी अतशू व सखाकात गेसुए पाक अबरे करम गेसुए पाक अबरे करम बरसन हारे रिम झिम बरसन हारे रिम झिम बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना दो बूंद इधर अर्रूह फिदा का फजिद हरक़ा यक शोला दिगर बरज़ल इश्क़ा मुरतन मंधन सब फूक दिया जी मुरतन मंधन सब फूक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना ये जान भी प्यारे जला जाना ये जान भी प्यारे मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं मेरा दीन और दुनिया तुम अपना दामन बिछा के मांगो तुम अपना दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे हुजूर देंगे जरूर देंगे दिलों को कासा बना के मांगो हुजूर देंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नमा अना क़ासिम बेशक मैं तकसीम करने वाला हूँ वल्लाहु युअती अल्लाह ताला मुझे अता करता है देता अल्लाह ही है लेकिन तकसीम सरकार की बारगाह से होता है हुजूर देंगे जहां से मौला अली ने मांगा जहां से हर एक वली ने मांगा उन्हीं की चौखट पे जा के मांगो हुजूर देंगे।
میرے نبی کی ہے شان بالا، بڑا سخی ہے مدینے والا، ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ہاں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں ہم حضور کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ پاتے تھے، اپنی آنکھوں کے آگے انگلیاں رکھ لیتے اور اس کے درمیان میں سے ہلکی ہلکی جھلک اس کو محسوس کرتے تھے، ڈائریکٹ دیکھنے کی جرت ہی نہیں پڑتی تھی، ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، نظر مل ہی نہیں پاتی تھی۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ دیوانی ہے دنیا بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ ہاں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کی جب یہ حالت ہے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد۔ انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ کے اندر انشاءاللہ ہم درود و سلام دعا کے بعد انشاءاللہ 20 منٹ میں انشاءاللہ نماز عشاء کی ادائی انشاءاللہ یہاں پہ کریں گے 7:15 پر۔ لگتا ہے میرے لیے بڑے دل سے دعا کی ہے، میری کل سے طبیعت جو ہے نا وہ اچھی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ہو نہ ہو آج میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو آج میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔
سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو یہ کلام پڑھا کریں اور یاد کر لیں اس کلام کو. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. یاد کیسے ہوگا؟ آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں, دہرائیں بلند آواز سے تو یاد ہو جائے گا. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے, آپ کو علم ہے ہم کو کیا. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے, بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے, مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے, مسکرا کر کہا. نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے پوچھتے ہیں بتا, پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے. ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور. ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, ہر قدم پر کرم. یہ دوا چاہیے, یہ شفا چاہیے, یہ دوا چاہیے, یہ شفا چاہیے. آپ راضی رہیں, آپ راضی رہیں, آقا آپ راضی رہیں اور کیا چاہیے. آپ اپنی غلامی کی دے دے سند, آپ اپنی غلامی کی دے دے سند, آپ اپنی غلامی کی دے دے سند. بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے, بس یہی عزت و. درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی. میرے آنسوؤں میں مدینے کی گلیاں نہ جانے کھلے کب امیدوں کی کلیاں, امیدوں کی کلیاں. میں روتا ہوں یا مرتضیٰ کہتے کہتے, مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ.
دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں، پکارا خدا را باؤ کہ دم ہے لبوں پر، دم ہے لبوں پر، دمے واپسی تو نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں سو جاؤں۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، فرشتے جو پوچھے، آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، اشارہ کروں میں سو جاؤں۔ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی، کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، مل کر پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے، ہر اشک کی قیمت، تحفہ یہ ملا ہے مجھے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ بھاتی بھی ہے ہمدم مجھے جنت کی جوانی، سنتا بھی ہوں زاہد سے میں حوروں کی کہانی، لیکن الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ میں کشوں آؤ مدینے چلے، میں کشوں مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے چلو مدینے۔ دکھ درد و علم سب چھٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے۔ تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں، غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں، نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں، ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے، براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں، مدینے چلے آؤ۔ میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر چاہیے اور کیا، میں مدینے چلا۔ وہ احد کی زمین ہے جہاں پر مکی میرے حمزہ پیا، میں مدینے چلا۔ میں کشوں آؤ مدینے چلے،
دست ساقی کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، وہ نظر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاج تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میری جان عالم، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، بی بی زہرا کا صدقہ عطا ہو، عطا ہو بی بی زینب کا صدقہ عطا ہو، چار یاروں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، کاش پورنم دیار نبی میں جیتے جی ہو بلاوا کسی دل، کاش پورنم دیار نبی میں جیتے جی ہو بلاوا کسی دل، حال دل مصطفیٰ کو سناؤں، تھام کر ان کے روضے کی جالی، ذکر سے تیرے ٹل جائے سب مشکلیں، نام سے تیرے پائے رہائی اسیر، قادراں سربراں رہنما دستگیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے، تیری بخشش نرالی عطا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے ملاتا نہیں کوتا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، غوث پاک کا شجرہ خوبصورت انداز سے مولانا اعلیٰ حضرت نے پیش کیا، کہتے ہیں عرض کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اے شہنشاہ ولایت خواجہ ہند الولی، یک نگاہے گاہے گاہے از تو پھیلے پنجتن، خواجہ من قبلہ من
دین من ایمان من تیری دید کو اپنی عید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے مخدوم نظام پڑھے مل کر آباد رہے تیرا پاک پتن اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت غوث اعظم سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ غوث اعظم امام تقی والنقی جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ رحمتیں ہو اس آشیانے پر برکتیں ہو اس آشیانے پر یہاں پھولے پھلے چمن سب کا وہاں جنت میں ہو وطن سب کا جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ ہے محمد میرے رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا حل المشكلات يا مسبب الأسباب يا منزل البركات يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ستار الغيوب يا غفار الذنوب يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الہ کریم بادشاہ بندہ نوازا ہے ہمارے مالک ہمارے معبود ہمارے خالق اے ہمیں یہ محفل کرانے کی سجانے کی شرکت کرنے کی توفیق دینے والے مالک ہمارے
ہمیں تو نے یہ توفیق عطا فرمائی، اب اس کو شرف قبولیت بھی عطا فرما، اس کا بے حد و بے حساب اجر و ثواب نشان کے مطابق عطا فرما، اور جو کچھ صاحب خانہ نے اور لوگوں نے راستے میں اور گھر میں جو کچھ پڑھا اس محفل کے حوالے سے، ان تمام کو بھی اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور اس کا بے حد و بے حساب اجر و ثواب نشان کے مطابق عطا فرما، اس کا ثواب ہمارے آقا تیرے محبوب نبی کریم احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمانہ ہمیں لاکھوں کروڑ اربوں خربوں درود السلام کے ساتھ پیش کرتے ہیں، قبول فرما، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، حضور کے والدین اجداد ازواج مطہرات امہات المؤمنین اہل بیت اطہار، ائمہ اہل بیت صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین پیران نظام صوفیہ کرام اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، خصوصاً بالخصوص میرے مالک اس کا ثواب سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ مصعب بن عمیر عبداللہ بن جہش عبداللہ حضرت بلال حبشی ویسے قرنی حسن بصری عبداللہ شاہ غازی سیدنا غوث الاعظم صغیر داتا علی حجویری خواجہ غریب نواز خواجہ سہروردی خواجہ نقشبند با فرید الدین گنج شکر سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی، تمام سلاسل کے تمام بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، میرے مالک خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب ہمارے محترم جناب پروفیسر فائق صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما، خانوادہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، خصوصاً بالخصوص یہ مہینہ شروع ہونے لگا ہے سید جماعت الثانی سیدنا ابوبکر صدیق کا مہینہ میں مالک میرے مالک ان کی بارگاہ میں بڑے ادب سے احترام سے پیش کرتے ہیں، قبول فرما، حضور کی امت کو پیش کرتے ہیں، امت مسلمہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما، میرے مالک حضور کی امت کی مغفرت فرما، امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہم سب کی آنے والی نسلوں کی مغفرت فرما، ہمیں دین کی دنیا کی آخرت کی بھلائیاں نعمتیں خوشیاں عطا فرما، دارین کی سعادت عطا فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ پھیر، میرے مالک ہمارے بزرگوں کا سایہ سلامت رکھ، ہمیں ان کی دعائیں لینے کی، ان کو خوش رکھنے کی، ان کو وقت دینے کی، ان کی دل جوئی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک ہمارے بزرگوں کا سایہ سلامت رکھ، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک مکمل توجہ دینے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک ہماری لاج رکھ لے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ پھیر، میرے مالک بچوں پر فضل فرما، کرم فرما، ان کو نیک اور صالح بنا، میرے مالک جو شادی شدہ ان کو نیک صالح ذریت عطا فرما، جو صاحبان اولاد ان کی اولاد کو نیک اور صالح فرما، میرے مالک ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، میرے مالک ہم پر کرم فرما، جو بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ کر نیک صالح رشتے عطا فرما، میرے مالک اسباب بنا، ہم سب کو بار بار تیرے تمام ہی مقدس مقامات جو اس دنیا میں بنائے ان کی حاضری کا شرف عطا فرما، وہاں کی برکت رحمتیں عطا فرما، میرے مالک ہمیں حلال طیب رزق عطا فرما، اس برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، حرام کے ایک ایک لقمے سے محفوظ فرما، میرے مالک کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، اور میرے مالک صاحب خانہ کی جان مال عزت آبرو رزق کاروبار اولاد سب میں برکتیں اور رحمت عطا فرما، اور ہمیں بھی ایسی پاکیزہ اور مقدس محفل کی سجانے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک اس محفل کو جس خوبصورت انداز سے سجایا دیکھنے کے قابل ہے، میرے مالک بڑے پیار سے سجایا ہے، بڑی محبت سے سجایا ہے، تیری رضا کی خاطر، تیرے حبیب کو منانے کی خالی، میرے مالک ان کو ان کی چاہت میں سجائے، میرے مالک ان کی خاص نظر التفات، میرے مالک نظر عنایات، نظر انعام جود و کرم ان کی بارگاہ سے خاص عطا فرما، میرے مالک کرم کر دے، رحم فرما، فضل فرما، جتنے احباب آئے سب کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے، میرے مالک جو تمنا ہے دل میں، میرے مالک کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کیا کیفیت ہے، کیا گزر رہی ہے، کیا کیفیات ہوتی ہیں، میرے مالک تو ہمیں جانتا ہے، میرے مالک ہمارے حق میں جو بہتر ہو میں عطا فرما، اور میرے مالک جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو ایسی آرزویں ہمارے دلوں سے نکال دیں، کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، کہتے رہتے ہیں واسطے بندے تیرے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ لا الہ الا اللہ محمد